ایک بھول از قلم فاضیہ چشتی۔ ماما ماما ویئر آر یو؟ وہ آواز لگاتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں پکار رہے ہو؟ نرمین نے کچن سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ ماما آپ کو ملوانا ہے کسی سے۔ خوشی اس کے ایک ایک انگ پھوٹی پڑی تھی۔ رائنا، میٹ مائی سویٹ اینڈ بیوٹیفل ماما۔ وہ پیار سے نرمین کے گلے میں باہیں ڈالتا ہوا بولا۔ السلام علیکم آنٹی۔ نرم سی آواز پر نرمین نے سامنے دیکھا اور ساکت ہو گئی۔ اتنا مکمل حسن تھا کہ نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ بیٹھو بیٹا، میں نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ ماما یہ رائنا ہے، تمہاری یونیورسٹی فیلو۔ نرمین نے اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی۔ آنٹی آپ مجھے جانتی ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت کا رنگ نمایاں دیکھ کر نرمین کو ہنسی آ گئی۔ بھائی جانوں گی کیسے نہیں، جس لڑکی کی میرا بیٹا دن رات تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر بولی جس کا چہرہ ایک پل کے لیے گلابی ہو گیا تھا۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے ماما، وہ کھسیا کر گویا ہوا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ نرمین نے لطف لیتے ہوئے پوچھا۔ اچھا چھوڑیں، آپ کچھ کھانے کو منگوائیں، وہ بات گھماتا ہوا بولا۔ میں نے ملازمہ سے کہہ دیا ہے، ابھی لاتی ہوگی۔ ہاؤ آر یو رائنا؟ میں نے وہاج کی بات کا جواب دے کر اس سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک آنٹی، آپ بتائیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے جواب دیا۔ فائن، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے یہ خوبصورت بھولی سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ رائنا بیٹا کچھ اور لو نا۔ خالی جوس کا گلاس پکڑے دیکھ کر میں نے کہا۔ شکریہ آنٹی، وہ دھیمے سے بولی۔ تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ میرے سوال پر اس کے چہرے پر دکھ کی کیفیت چھا گئی۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ دھیمے سے بولی۔ ویل سیڈ، آئی ایم سوری بیٹا۔ نرمین کو اس پیاری سی لڑکی کا دکھی چہرہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اٹس اوکے آنٹی، وہ ایک لمحے بعد مسکرا کر بولی۔ یہ کون ہے؟ آواز پر میں نے رائنا سے بات کرتے میں سر اٹھا کر دیکھا۔ تانیہ، میں تمہیں رائنا سے ملواتا ہوں، میری فرینڈ۔ وہ رائنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ تمہاری دوست؟ آئی ڈونٹ بلیو دس، وہ اس کے سراپے کا ناقدرانہ انداز میں جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ شی از پرفیکٹ فار می۔ وہاج کے مسکراتے لہجے نے تانیہ کو آگ لگا دی تھی۔ آئیں آپا، بیٹھیں۔ نرمین جلدی سے بے ساختہ مسکراہٹ کا گلا گھونٹے ہوئے ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ آنٹی میں اب چلتی ہوں۔ بیٹا بیٹھو، ڈنر کر کے جانا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولی۔ مجھے اس لڑکی کا لب و لہجہ بہت مانوس لگ رہا تھا۔ شکریہ آنٹی، میں رک نہیں سکتی، اس نے معذرت کی۔ وہاج اسے گھر چھوڑ کر آؤ، میں نے حکم دیا۔ بیٹا نیکسٹ ٹائم ضرور آنا، میں نے اس کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ اس پیاری سی لڑکی کی طرف میرا دل نہ جانے کیوں کھنچا چلا جا رہا تھا۔ وہاج کے منہ رائنا کی خوبصورتی کی بہت تعریفیں سنی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا مکمل اور بے داغ حسن ہوگا۔ اسفن، میں آج بہت خاص مقصد سے تمہارے پاس آئی ہوں۔ جی آپا، بتائیں۔ اسفن نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد وہاج اور تانیہ کی شادی طے ہو جائے۔ آپا کی بات سن کر نرمین نے پہلو بدلا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس بات کو انہوں نے ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے۔ لیکن آپا، اتنی جلدی یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں اس بات میں کیا پریشانی نظر آتی ہے؟ نرگس تنک کر بولی۔ آپا میرا مطلب یہ نہیں تھا، ابھی تو وہاج نے صرف MBBS کیا ہے، وہ ابھی اور آگے پڑھنا چاہتا ہے۔ ارے پڑھے، خوشی کے ساتھ پڑھے، لیکن ابھی منگنی کرنے میں کیا قباحت ہے؟ آپا میں وہاج کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اسفن کی بات سن کر نرمین نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کون سا فیصلہ؟ میرے بنا نہیں کر سکتے آپ لوگ؟ وہاج نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد تمہاری اور تانیہ کی شادی ہو جائے، لیکن آپ سے کس نے کہا کہ میں تانیہ سے شادی کروں گا؟ وہ بات کاٹ کر بولا۔ بچپن کی منگنی ہے تمہاری اس کے ساتھ۔ معاف کیجیے گا پھپھو، میں نہیں مانتا بچپن کی منگنی کو، اور نہ ہی میں تانیہ سے شادی کروں گا۔ میں ان فرسودہ روایتوں کا قائل نہیں،
مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے. کم از کم آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھے فورس نہیں کر سکتی. بہاج نے 2 ٹوک انداز میں بات ختم کی اور واپس پلٹ گیا. آخر دکھا دی نا اپنی اوقات اور ثابت کر دیا کہ تمہاری رنگوں میں اس نیچ اور بد کردار عورت کا خون دوڑ رہا ہے. کتنا کہا تھا اس کو بھی جانے دیا ہوتا اس کے ساتھ، لیکن تمہیں تو اپنی بیٹی کی محبت کا بھوت سوار تھا. نرگس سام کی طرح پھنکاری تھی. بس ایک لفظ اور نہیں آپا، میں سبھی کچھ اچھی طرح جانتا ہوں، اسود نے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں کہا. نرمین اٹھ کر وہاج کی طرف بھاگی جو ساکت کھڑا ہوا تھا. اس کے چہرے پر دکھ، بے چینی پھیلی ہوئی تھی. وہ حیرت بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا. وہاج بیٹا دروازہ کھولو، نرمین نے روتے ہوئے کہا. وہ مسلسل نوک کر رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. بیٹا ایک بار دروازہ کھولو، اپنی ماں کی بات سن لو، نرمین نے روتے ہوئے بولی تھی. اس کے ہاتھ دروازے تھپ تھپاتے ہوئے شل ہو رہے تھے. کل رات سے وہاج کمرے میں بند تھا اور پورا دن ہو گیا تھا باہر نہیں نکلا تھا. پلیز وہاج ایک بار دروازہ کھولو، میری بات سن لو، اس نے روتے ہوئے کہا. آپ جائیں، یہاں سے کوئی بات میں نہیں سننا چاہتا. ایک لمحے کے توقف کے بعد اس کی غصے بھری آواز سنائی دی. پلیز ایک بار دروازہ کھولو، میری بات سن لو، تمہیں تمہاری ماں کی قسم. وہ روتے ہوئے گڑ گڑائی. تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی اور اس کے بعد دروازہ کھل گیا تھا. نرمین جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی لیکن ایک لمحے کے لیے وہ حیرت زدہ رہ گئی. اس کی حالت دیکھ کر نرمین کا دل دکھ گیا تھا. میرے بچے کیا حالت بنائی ہوئی ہے. اس کا حلیہ بے ترتیب تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی. نرمین تڑپ کر آگے بڑھی. میں نہیں جانتا کہ آپ میری سچی ہمدرد ہیں یا آپ نے بھی کوئی نقاب اڑا ہوا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بچپن سے ایک ماں کا پیار دیا ہے، میری پرورش کی ہے، ہر لمحے میرا ساتھ دیا ہے. بس ایک بات سچ سچ بتا دیں، وہ درد بھرے لہجے میں بولا. اس کے منہ سے حرف ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے. صرف ایک بات سچ بتا دیں، کیا میری ماں ایک بد کردار عورت تھی؟ کل پھپھو نے جو بھی کہا کیا وہ سچ ہے؟ میرے لال بیٹھو تم یہاں. نرمین پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی. میری بات کا جواب دیں ماما، ہاں یا نہ. کیا یہ سچ ہے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا. نہیں. نرمین کے ہونٹوں سے ایک سرسراتی ہوئی آواز نکلی. تمہاری ماں ایک بد کردار نہیں تھی، ایک عظیم عورت تھی. اس نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا، تمہیں میری جھولی میں ڈال دیا تھا. نرمین نے روتے ہوئے بولی تھی. کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میری ماں نے مجھے غیر کی جھولی میں ڈال دیا؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ پیار بھری ایک نظر میرے اوپر ڈالی جاتی؟ وہ سسکتے ہوئے بولا. کیا میری ذات اتنی ارزاں تھی کہ میری ماں کی ممتا نے ایک نظر بھی نہ ڈالنا گوارا کیا؟ ضبط کرتے کرتے آخر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور اس نے اپنا سر زمین کے گھٹنے سے ٹکا دیا تھا. اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے. میرے بچے مت رو، تم ایک بہادر انسان ہو. تمہاری ماں نے بڑی سے بڑی پریشانی کا سامنا صبر اور تحمل سے کیا تھا. تمہاری کوئی خطا نہیں، کوئی قصور نہیں. بہت محبت تھی اسے تم سے، تمہارے لیے اس نے بہت کچھ برداشت کیا. اسفند بھاری لہجے میں بولا. اصل خطاوار میں ہوں، تمہاری ماں کا سب سے بڑا مجرم. تمہاری ماں کا کوئی قصور نہیں بلکہ اصل گنہگار میں ہوں. مجھے ایک پل بھی چین نصیب نہیں. اسفند ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں بولا تھا. ان کی آنکھوں میں گزرتے ہوئے وقت کا پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا. اسفند نے پہلی بار اسے اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تھا اور اس کا دیوانہ ہو گیا تھا. وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی. ساری لڑکیوں میں وہ سب سے نمایاں اور ممتاز نظر آ رہی تھی. اس کے رخسار میں پڑنے والا گھڑا بار بار اسفند کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہا تھا. یار یہ لڑکی کون ہے؟ اسفند نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے علی سے پوچھا.
آخر کون لڑکی ہے جس کو دیکھ کر تم جیسا پتھر دل انسان پگھل گیا؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ زیادہ باتیں مت بناؤ، اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ کون سی لڑکی؟ سامنے جو بلیک فراک میں ہے، اسفند نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا، جو اب ہاتھ میں پکڑے فون میں مصروف تھی۔ یہ ہبا کی دوست ہے، بہت پیاری لڑکی ہے، لیکن تم اسے بھول جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری فیملی نہیں مانے گی۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، اس کے فادر سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہیں، ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی بھائی بہن بھی نہیں، بہت خوددار لڑکی ہے۔ علی نے ساری تفصیل بتائی۔ نام کیا ہے؟ اسفند نے سوال کیا۔ غزل۔ بہت پیارا نام ہے، اسفند اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر بولا۔ کسی شاعر کی خوبصورت اور سریلی غزل لگ رہی ہے۔ بھائی، اب شاعری مت شروع کرو، غلطی سے بھی اگر اپنا نام سن لیا تو بینڈ بجا دے گی۔ علی اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ میں اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کروں گا، اس نے پکا ارادہ کیا۔ ابھی سے زیادہ سپنے مت سجاؤ، آنٹی تمہارے ارمانوں پر سوڈا واٹر نہ پھیر دیں۔ علی کی بات پر اسفند نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ نرگس اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو کر بولی۔ آپا پلیز آپ چپ رہیں، مجھے ممی سے بات کرنے دیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب اسے میرا بات کرنا بھی برا لگ رہا ہے، نرگس چٹک کر بولی۔ چپ رہو تم نرگس، بات کرنے دو مجھے، زری بیگم نے کہا۔ کان کھول کر سن لو، تم اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو میں ہرگز نہیں بنانے دوں گی، اس کا اور ہمارے خاندان کا کوئی مقابلہ نہیں، زری بیگم نے صاف انکار کیا تھا۔ لیکن ممی آپ ایک بار مل تو لیں، اس سے بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے منت کی۔ آخر اس لڑکی نے تمہارے اوپر کیا جادو کر دیا تھا جو تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ نرگس نے لب کشائی کی۔ میں سب جانتا ہوں، آپ اپنی نند سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پاگل ہو تم، اتنی اچھی لڑکی ہے، اگر تم صوبیہ سے شادی کرو گے تو فائدے میں رہو گے، جبکہ غزل سے شادی کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نرگس ٹھیک کہہ رہی ہے، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے اور اتنے امیر لوگ ہیں۔ ممی خدا نے ہمیں بھی کچھ کم نہیں دیا، اگر غزل اپنے ساتھ لاکھوں کا جہیز نہیں لائے گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسفند نے اپنا موقف پہ ڈٹا رہا۔ میں تمہاری شادی صوبیہ سے کروں گی، اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو۔ خاموش، بس بہت ہو گیا۔ آخرکار کمال صاحب کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شادی وہیں ہوگی جہاں اسفند چاہے گا، مجھے امیر غریب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فیصلہ ہو گیا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں، کمال احمد نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ چاہتے رنگ لے آئیں اور غزل اس گھر میں بہو بن کر آ گئی۔ ان کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، وہ دونوں ایک خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، کسی بھی شے کی کمی نہ تھی، لیکن ایک محرومی ایسی تھی جسے وہ چاہ کر بھی دور نہیں کر سکتے تھے۔ غزل بہت خوش تھی کہ اسے اسفند جیسا شریک سفر ملا تھا جو اس کا ہر پل خیال رکھتا تھا، لیکن اولاد کی محرومی وہ کسی طرح دور نہیں کر سکتی تھی۔ کمال صاحب کی وفات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ غزل کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اسفند اس کی زندگی میں خوشی کی نوید لایا تھا۔ ساس اور نند کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن کمال احمد کی وفات کے بعد زری بیگم کو کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ اٹھتے بیٹھتے وہ اسے بے اولادی کے طعنے دیتے۔ غزل کی تربیت ایسی تھی کہ وہ کبھی پلٹ کر جواب نہ دیتی۔ اسفند جب بھی اسے ہنس کر بات کرتا تو اس کی ساری مایوسی ختم ہو جاتی۔ وہ اپنی رب کی رضا میں راضی تھی، صبر کے سوا کوئی اور چارہ بھی تو نہ تھا۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے اسفند پر ڈالی اور خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو اس کی پلک سے ٹوٹ کر رخسار پر بکھر گیا تھا۔ پلیز آج مجھے جلدی کالج ڈراپ کر دیں، غزل نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اسفند مجھے بھی نرگس کے گھر چھوڑاؤ، آج ڈرائیور بھی چھٹی پر ہے۔ ممی کل 2 دن بعد تو آپا واپس گئی تھی، اسفند نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ تم دونوں پورا دن باہر گزار کر آتے ہو، نرگس گھر میں آتی ہے تو بڑی رونق ہوتی ہے، ماشاءاللہ اس کے بچوں سے، ہمارے گھر میں تو ہر وقت سناٹے بولتے ہیں، زری بیگم نے ایک کٹیلی نظر غزل پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ممی، آپ چلیں، چھوڑ دیتا ہوں۔ اسفند نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا۔ تم بیٹھی کیوں ہو، جلدی ناشتہ کرو۔
اسفند نے ایک نظر غزل پر ڈالی جو چپ چاپ بیٹھی خالی پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ میرا موڈ نہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ ممی کی باتوں کا برا لگا ہے تمہیں؟ اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ممی سچ ہی تو کہہ رہی ہیں، لیکن یہ میرے اختیار میں تو نہیں اسفند، وہ گلوکیل لہجے میں بولی۔ لیو اٹ یار، میں نے کبھی تم سے کوئی شکایت نہیں کی۔ چلو چلو جلدی سے ناشتہ کرو، اسفند پیار سے اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ تمہیں اس کے علاوہ کچھ نظر آتا ہے جو تمہیں یہ کمی نظر آئے گی؟ ارے اولاد تو نصیب والوں کا مقدر ہوتی ہے۔ زری بیگم اپنا بیگ لے کر واپس آئی تھی جو چٹک کر بولی۔ کتنا منع کیا تھا تم سے اس لڑکی سے شادی نہ کرو، لیکن تمہارے اوپر تو محبت کا بھوت سوار تھا، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ممی پلیز اٹس ٹو مچ، وہ غصے سے کہہ کر فون اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ غزل کیا بات ہے، آج بہت اداس لگ رہی ہو؟ اس کی کولیگ صدف نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے کوئی پریشانی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ یار تم ایسا کرو، کسی دن میرے ساتھ چلو، اگر پرابلم نہ ہو تو میں ایک بہت اچھی ڈاکٹر کو جانتی ہوں، اللہ نے شفا دی ہے اس کے ہاتھ میں، امید ہے کہ وہ تمہارا بھی دامن ضرور خوشیوں سے بھر جائے گا۔ تم مجھے بتا دو، میں اسفند سے بات کرتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ اسے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ میرا نیکسٹ پیریڈ فری ہے، پھر میں بات کرتی ہوں تم سے، صدف ٹائم دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے۔ غزل صوفے کے بیگ سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی، اس کے سر میں شدید درد تھا۔ زری بیگم کی باتیں اس کے ذہن میں کچوکے لگا رہی تھیں۔ 2 مہینے پہلے اس کے والد بھی خدا کو پیارے ہو گئے تھے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے اسفند کے۔ غزل کی زندگی میں وہ بنا شان و گمان داخل ہوا تھا۔ پہلی رات اس سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا جو وعدہ کیا تھا، اس پر وہ ابھی بھی قائم تھا۔ اگر اسفند کی محبت اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ان حالات کا مقابلہ نہ کر پاتی۔ گھر والوں کا رویہ اسے پہلے دن ہی سمجھ آ گیا تھا۔ وہ صرف اسفند اور کمال صاحب کی مرضی سے اس گھر میں آئی تھی۔ نرگس آپا تو شروع سے اس سے متنفر تھی، لیکن اب تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور اب تو ان کے پاس طنز کے تیر چلانے کا سنہری موقع تھا۔ اس کی پرورش جن خطوط پر ہوئی تھی وہ سب ہنس کر سہتی آئی تھی۔ گھر کا ماحول نہ بگڑے اس لیے کبھی بھی وہ اسفند کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ لائی تھی۔ گھر کا ماحول دیکھتے ہوئے اسفند نے اسے جاب کا مشورہ دیا۔ بظاہر تو کوئی خامی نہیں تھی، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ساس اور نند کو اس کا جاب کرنا پسند نہیں ہے۔ غزل کا ذہن صدف کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد اسفند سے مشورہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آج کل اسفند اپنے بزنس کے سلسلے میں بہت مصروف تھا۔ اندر کی آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ اس نے مشکل سے ہاتھ میں لرزتی ہوئی ٹرے کو سنبھالا۔ اندر سے آتی نرگس آپا کی آواز غزل کے حواسوں پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اب اندر آ بھی جاؤ، 4 سال ہو چکے ہیں تمہاری شادی کو، لیکن تم نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے۔ نرگس کی کاٹ دار آواز پر وہ بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اچھا ہوا تم نے سن لیا، نرگس ایک نظر اس کی زرد رنگت پر ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ چپ چاپ نظریں جھکائے چائے سرو کرنے لگی۔ اسفند تم بھی اچھی طرح سوچ لو، ایسی لڑکی دوبارہ نہیں ملے گی۔ آپا میں کہہ چکا ہوں مجھے شادی نہیں کرنی، آپ اپنا رشتہ اپنے پاس رکھیے، اسفند نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ میں پوچھتی ہوں آخر کب تک اس عورت کے پیچھے خوار ہوتے رہو گے جو تمہیں 4 سال میں ایک اولاد نہ دے سکی؟ اب کیا امید لگائے بیٹھے ہو؟ زری بیگم کے الفاظ اس کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھے تھے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اس نے ایک نظر اسفند پر ڈالی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ممی میں آپ کو منع کر چکا ہوں، میں دوسری شادی نہیں کروں گا، میں اپنی قسمت سے راضی ہوں، آئندہ آپ لوگ غزل کے سامنے ایسی بات نہیں کریں گے، وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسے غزل کا بھیگا چہرہ پریشان کر رہا تھا۔ 1 ہفتے سے عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ اسفند اپنے بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ گھر میں زور و شور سے اسفند کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔
وہ ایک ہفتے سے کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ روزانہ نرگس آپا آتی اور زری بیگم کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل جاتی۔ غزل اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کو بکھرنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ہارن کی آواز پر اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اسفند کی کار دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد اسفند نے گھر میں قدم رکھا تھا۔ غزل نے ایک نظر اپنے سراپے پہ ڈالی۔ وہ اسے ملگجا ملیے میں اسفند کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً وارڈروب کھولا اور کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ گھڑی کے ہندسے کو 12 کو چھو رہے تھے۔ اسفند نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ بہت زور و شور سے شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اسے ان باتوں میں دخل اندازی کی اجازت نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسفند دل سے اس شادی کے لیے راضی ہے یا نہیں۔ کھٹکنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ فائن، مبہم سی انداز میں جواب دے کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ غزل نے ایک اداس نظر اس پر ڈالی۔ اسفند پلیز میری بات سن لیں۔ اسے سونے کی تیاری کرتی دیکھ کر وہ جلدی سے بولی۔ آئی ایم ویری ٹائرڈ، ڈونٹ ڈسٹرب می، سرد لہجے میں کہتا ہوا وہ لیٹ گیا۔ اسفند پلیز میری بات تو سن لیں، اس سے منت کی۔ سنا نہیں تم نے کیا کہا ہے میں نے؟ اسفند تیز لہجے میں دھاڑا۔ غزل نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آنسو کو دباتی ہوئی اٹھ کر واش روم میں چلے گئی۔ اس کے آنسو ایک پل رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ 4 سال کی رفاقت میں پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ غزل کے لیے تو وہ سراپائے محبت تھا۔ اس کٹھن سفر میں صرف وہی تھا جو اس کے لیے تیز دھوپ میں گھنے سائے کی مانند تھا، اور اس کی محبت میں آج تک وہ ہر دکھ اور تکلیف کا مقابلہ کرتے ہوئے آئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو 11 بجا رہی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا، سر میں بھی شدید درد تھا۔ شدت گریاں سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کل کا واقعہ یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی جی، آپ کو نرگس بی بی بلا رہی ہیں۔ آ رہی ہوں۔ ملازمہ کی آواز پر وہ بمشکل اپنا چکراتا ہوا سر سنبھالتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ہو گئی تمہاری صبح؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے نرگس کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ آپا، آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ تو حمل سے بولی۔ مجھے تم سے کوئی کام نہیں، اس نے نخوت سے جواب دیا۔ اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کیا کہہ رہی ہیں آپا آپ؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اچھی طرح جانتی ہو کیا کہہ رہی ہوں میں۔ فوراً اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤ۔ زری بیگم کی بات سن کر اس کے اسان خطا ہونے لگے تھے۔ ممی، میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز رحم کریں مجھ پر، وہ گڑگڑائی۔ کہیں بھی جاؤ، یہاں نظر نہ آؤ دوبارہ، نرگس نے حکم صادر کیا تھا۔ آپا پلیز مجھے گھر سے مت نکالیں، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ممی پلیز آپ تو رحم کریں، مجھے مت نکالیں۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ یہاں سے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اپنا آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اسفند مجھے نہیں چھوڑ سکتے، وہ بمشکل اپنا چکراتا ہوا سر پکڑ کر بولی۔ اسفند تمہیں چھوڑ چکا ہے، دوسری شادی کر رہا ہے وہ۔ نرگس کے الفاظ اس کے دل پر بجلی بن کر گرے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ، وہ چیخی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، چلو نکلو یہاں سے، نرگس نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ میں اسفند سے بات کیے بنا نہیں جاؤں گی، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ نکلو یہاں سے، بہت دن عیش کر لیے تم نے، اب تم یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ ممی پلیز آپ سمجھائیں آپا کو، مجھے گھر سے مت نکالیں، وہ خود کو چھڑا کر زریں بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری منحوس وجود اب میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، زری بیگم نے نفرت اس کے جڑے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، نرگس نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا۔ بخار سے وہ پہلے ہی نڈال تھی، نرگس کے دھکا دینے پر دور جا گری۔ بیوی ہے یہ میری، آپ لوگ اسے گھر سے نہیں نکال سکتے، ہمت کیسے ہوئی آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ اسفند غصے سے دہاڑا تھا۔ اسفند بات سنو میری، نرگس نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں سننا مجھے کچھ بھی، وہ ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ اسفند نے ایک نظر غزل کو دیکھا جو دنیا فہم سے بے خبر زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے اس وحشیانہ سلوک کی امید نہیں تھی۔ حالت دیکھی ہے آپ لوگوں نے، بخار میں تپ رہی ہے،
اسفند نے ایک غصے اور تعصب بھری نظر دونوں پر ڈالی اور غزل کے بے جان ہوتے وجود کو اٹھا کر چلا گیا۔ دونوں ماں بیٹی اپنی پلاننگ کے فیل ہونے پر پیچ و تاؤ کھانے لگی تھی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ اسفند عین موقع پر آ کر ان کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دے گا۔ اسفند نے ایک تھکی تھکی نظر غزل پر ڈالی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، سرخ و سفید رنگت پیلی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے ہوش آ جانا چاہیے تھا۔ غزل کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ پیاری سی لڑکی اسے بہت عزیز تھی۔ اپنی ماں بہن کے رویے پر اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں غزل کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہوگا۔ میں کہاں ہوں؟ ہلکی سی کراہ کے ساتھ غزل نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اسفند نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اسفند نے بے قراری سے پوچھا۔ غزل خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اسفند پر نظر پڑتے ہی تھوڑی دیر پہلے کے واقعات ذہن میں آتے ہی وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اسفند پلیز مجھے گھر چھوڑ کر جانے کو مت بولیے گا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ غزل ریلیکس، کوئی نہیں نکال رہا تمہیں گھر سے، بیوی ہو تم میری، اس کے شانے سے پکڑتا ہوا بولا۔ ممی اور آپا مجھے جانے کو بول رہی تھی، آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے مت چھوڑیں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس بھری دنیا میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں موجود محرومی اور درد کو محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ غزل، میں دوسری شادی محض ممی اور آپا کی ضد کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ میری زندگی میں تمہارا جو مقام ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ تمہاری حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ سچ بول رہے ہیں آپ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ میرے دل پر تمہاری محبت کی شبی اتنی گہری ہے کہ کوئی اور اسے مٹا نہیں سکتا۔ تم لیٹو، میں ملازمہ سے کہہ کر تمہارے لیے ناشتے کا کہتا ہوں۔ وہ اس کا رخسار تھپ تھپاتا ہوا بولا تھا۔ غزل بے قراری سے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ آج اسے اپنے والد بہت یاد آ رہے تھے۔ بہت ارمانوں کے ساتھ اسے رخصت کیا تھا۔ کتنے ارمانوں کے ساتھ وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی۔ اس نے کبھی بھی سوچا نہ تھا کہ اس پر یہ وقت بھی آئے گا۔ زنی بیگم کی کوششیں رنگ لے آئی تھیں اور وہ لوگ نرمین کو بیاہ کر گھر لے آئے تھے۔ نرگس اور زنی بیگم کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ غزل نے بار بار اسفند کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی رنگ تلاش کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آج اس نے بہت ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اپنے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھیر کر وہ نرمین کو رخصت کروا کے لے آئی تھی، لیکن اب محسوس ہوتا تھا کہ اس کے صبر ختم ہونے والا ہے۔ دور سے آتی موزن کی آواز پر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ سبھی راتوں کی طرح یہ رات بھی گزر جائے گی۔ وضو کر کے اس نے خدا کے حضور میں اپنے سر جھکا دیا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر نرمین کی آنکھ کھلی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اسفند کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کی نگاہ بے اختیار گھڑی کی طرف اٹکی۔ گھڑی 5 بجا رہی تھی اور پوری رات گزار کر اسفند اب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نرمین نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو صوفے پر بیٹھا ہوا اسموکنگ کر رہا تھا۔ نرمین کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نرمین نے ایک نظر اسفند کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنا گم تھا کہ اسے نرمین کے آنے کا بھی احساس نہیں ہوا۔ نرمین کے شانے پر ہاتھ رکھنے پر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ وقت آپ کے لیے مشکل ہے۔ آپ غزل سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھ سے شادی مجبوری میں کی ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ اگلی سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ پلیز آپ اسموکنگ کرنا بند کریں، یہ آپ کو تباہ کر دے گی۔ میں خود کو تباہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے عجب لہجے میں کہنے پر نرمین کا دل ایک پل کے لیے دھڑک اٹھا تھا۔ میں مجبور تھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے شادی کرنے پر۔ تمہاری آخر کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ وہ اس کے سراپے پر ایک نظر ڈال کر بولا۔ جیسے آپ مرد ہو کر مجبور ہو سکتے ہیں تو پھر میں ایک عورت ہوں، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس ہمدردی کی وجہ اس کے سوال پر اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ صرف آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میں غزل کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کروں گی۔
کوئی میرے دل سے غزل کا مقام نہیں چھین سکتا، وہ سر جھٹک کر بولا۔ اس لیے نہیں کہ آپ اسے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ عورت ہی عورت کے دکھ کو محسوس کر سکتی ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ عورت ہی عورت کی اصل دشمن ہے، لیکن میں اس کی دشمن بن کر نہیں بلکہ دوست بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر اسفند نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اسے سچائی نظر آئی تھی۔ تم میری بیوی ہو، بھلے ہی محبت نہ سے ہی تمہارے حقوق پورے کروں گا، لیکن کبھی میرے دل میں موجود غزل کا مقام چھیننے کی کوشش مت کرنا۔ ایک پل نہیں لگاؤں گا تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے میں، وہ مضبوط لہجے میں بول کر وہاں سے چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج کی صبح بہت مختلف تھی۔ گھر میں چاروں طرف چہل پہل تھی۔ وہ چپ چاپ کچن میں آ گئی۔ آپ کو اسفند صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور چپ چاپ ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی، اور وہ چپ چاپ لاسٹ والی چیئر پر بیٹھنے لگی۔ آپ بھی آئیے، ہمارے ساتھ ناشتہ کریں۔ اس کے سلام کا جواب دے کر نرمین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسفند کے پاس والی کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم بیٹھو یہاں، میں دوسری کرسی پر بیٹھ جاتی ہوں۔ اپنی ساس اور نند کے چہرے کا زاویہ بگڑتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، غزل بیٹھو تم یہاں۔ اسفند اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تمہاری جگہ ہمیشہ سے یہی ہے اور یہی رہے گی۔ نرمین کے آ جانے سے تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے دل میں تمہارا جو مقام ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ ناشتہ شروع کرو، بس بہت ہو گیا، زری نے سرد لہجے میں کہا۔ نرمین تم کچھ اور لو نا۔ شکریہ آپا، میں ناشتہ کر چکی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ غزل تم کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ۔ اسفند کے جانے کے بعد زری بیگم نے مشورے سے نوازا۔ لیکن ممی میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ زری کی بات پر اس نے گھبرا کر کہا۔ تم وہاں جا کر کیوں نہیں رہ سکتی؟ زری بیگم نے بھویں چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ یہاں ملنے والی آسائشوں کی عادی ہو گئی ہے، اب اس کا گزارا وہاں کیسے ہوگا؟ نرگس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ایسی بات نہیں آپا، گھر بند پڑا ہے، بابا کے انتقال کے بعد میں گئی نہیں وہاں۔ اس نے صفائی پیش کی۔ تو بی بی صاف کرو جا کر گھر، نرگس سخت لہجے میں بولی۔ آپ بول رہی ہیں تو چلی جاؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ اسفند کی دوسری شادی کو 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ غزل اور نرمین کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ غزل کو ہرگز امید نہیں تھی کہ نرمین اتنے اچھے مزاج کی لڑکی ہوگی۔ اسفند کا رویہ پہلے کی طرح والہانہ تھا۔ نرمین کا رویہ دیکھ کر نرگس اور زنی بیگم بہت پیچ و تاب کھاتی تھیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ نرمین انہی کی پسند تھی۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی آپی؟ نرمین نے غزل کو سادہ سا حلیے میں لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ تم جاؤ، میں نہیں جا رہی، غزل نے دھیمے سے جواب دیا۔ کہاں جانے کا پلان ہے؟ زری نے ٹی وی سے نظر اٹھا کر پوچھا۔ ایکچولی ہم لوگ ڈنر پہ جا رہے تھے، لیکن آپی نے لاسٹ ٹائم جانے سے انکار کر دیا، نرمین نے تفصیل بتائی۔ غزل، نرمین جلدی آؤ، لیٹ ہو رہے ہیں۔ آ رہی ہوں، ویٹ کریں 5 منٹ، نرمین نے ہانک لگائی۔ آخر اس منحوس کو ساتھ لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری شادی اسفند سے ہوئی ہے، نہ کہ تمہیں اسے ہمدردیاں کرنے کو لایا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے آنٹی آپ کا؟ زری بیگم کے سخت لہجے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ منحوس نہیں تو کیا ہے؟ تم ہی بتاؤ، شادی کے اتنے سال ہو گئے لیکن ایک اولاد نہ دے سکی۔ زری بیگم کے لہجے میں نفرت محسوس کر کے غزل کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار اشک رواں ہوئے۔ ڈونٹ مائنڈ آنٹی، میں ان سب باتوں کو نہیں مانتی، یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں۔ اگر اسفند کی قسمت میں اولاد کی خوشی نہیں تو آپ 1000 شادیاں کروا لیں، ناکامی مقدر بنے گی۔ شیم آن یو آنٹی، یو آر ایجوکیٹڈ وومن۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ غزل کا ہاتھ تھام کر مضبوط قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ غزل کو ہرگز امید نہیں تھی کہ نرمین کا رویہ اس کے ساتھ اتنا دوستانہ ہوگا۔ اسفند کی دوسری شادی کو 1 سال گزر چکا تھا۔ موسم آئے اور چلے گئے، لیکن زری بیگم کی خوشی پوری نہیں ہوئی۔ دونوں ماں بیٹی کے بس میں ہوتا تو اسفند کی تیسری شادی کروا دیتی۔ نرمین کے ساتھ ان دونوں کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ بھی زری بیگم کی خواہش کو ابھی تک پورا نہ کر سکی تھی۔ زری بیگم کی سب سے بڑی آرزو اپنے پوتا یا پوتی کی صورت دیکھنا تھا، لیکن وہ اب نا امید ہو گئی تھی۔ غزل اور نرمین
نے انہیں زمانے بھر کی برائیاں نظر آتی تھیں۔ خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ بات سچ ہے۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی رپورٹ کو پڑھ کر غزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دم وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ارے آپی، آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ جلدی سے آنکھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ ارے اٹس اے گریٹ نیوز، رپورٹ پڑھ کر وہ خوشی سے چلائی۔ کیا اسفند کو بتایا آپ نے؟ وہ خوشی سے اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ اسفند، اسفند ادھر آئیں، وہ خوشی سے اس کا جواب سنے بنا اسفند کو پکارنے لگی۔ نرمین کیوں شور کر رہی ہو؟ اسفند نے خوشی سے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ دیکھیں، وہ خوشی سے رپورٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ غزل، غزل بہت خوش ہوں میں، خدا نے اتنے سال بعد میری دعا سن لی، وہ فرتے مسرت سے گویا ہوا۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں اولاد کی کمی کی تڑپ بہت پہلے محسوس کی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب خدا کا کام ہے، وہ جب چاہے نواز دے۔ بے شک یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں اتنا خوش ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اسفند کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو غزل، تم نے ان حالات کا بہت صبر اور بہادری سے مقابلہ کیا ہے، اسفند نے غزل کو شانوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ غزل نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غزل کے لیے محبت پہلے کی طرح تھی۔ اسفند نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ فہد، تم یہاں؟ غزل خوشی سے حیرت ملے جلے انداز میں بولی۔ ارے یار، اب اتنی حیران ہونے کی ایکٹنگ مت کرو، مجھے واپس جانا پڑے، زیادہ باتیں مت بناؤ، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی، اس کی شرارت پر وہ ہنستے ہوئے بولی۔ غزل، غزل، اسفند اسے پکارتا ہوا وہاں چلایا۔ اسفند، یہ ہے میری پھوپھو کا بیٹا فہد۔ غزل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ آپ کی خیریت پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ایسے ہی بہت زبردست لگ رہے ہیں، اور شاید جلدی میں بھی، وہ اسفند کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ سوری یار، مجھے جانا ہوگا، ایکچولی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اسفند نے معذرت کی۔ اٹس اوکے برو، نیور مائنڈ، فہد ہنستے ہوئے بولا۔ غزل، تم نرمین کے ساتھ یاد سے چلی جانا، ڈونٹ وری، آپ جائیں، نرمین نے اسے تسلی دی۔ آپ کی تعریف؟ نرمین پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ نرمین ہے میری؟ غزل فہد کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ وی آر فرینڈز، نرمین نے اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولا تھا۔ وہ نرمین پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر بولی۔ غزل نے ایک نظر اس ننھی سی جان کے چہرے پر ڈالی جو سوتے ہوئے بھی مسکرا رہا تھا۔ غزل نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس ننھی سی جان کے لیے اس نے بہت تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ سانس اور نرد کی کڑوی کسیلی باتیں یاد آتیں تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اسفند کی محبت ہی تھی جو وہ مضبوطی سے ڈٹی رہی۔ نرمین نے بھی اس کا ساتھ نبھایا تھا۔ اسفند کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ زری بیگم کے بھی گلے شکوے دور ہو چکے تھے۔ اسفند نے اپنے بیٹے کا نام وہاج رکھا تھا۔ اس ننھی سی جان کو دنیا میں آئے ہوئے محض 15 دن ہوئے تھے، اور غزل کو یوں لگتا تھا کہ ہفتہ کیلم کی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ نرمین، آؤ، تم باہر کیوں کھڑی ہو؟ اس کے پکارنے پر وہ دروازے سے ہٹ کر اندر آ گئی۔ میں اسے تھوڑی دیر کھلا سکتی ہوں؟ بالکل، جب تمہارا من چاہے، اس میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، غزل نے خوش دلی سے جواب دیا۔ مجھے لگا آپ پسند نہیں کرو گی کہ میں وہاج کے قریب آؤں، آپ بھی آنٹی کی طرح مجھے منحوس سمجھتی ہوں گی، وہ گلوگور لہجے میں بولی۔ کیسے باتیں کر رہی ہو نرمین، میں آنٹی کو ایک اولاد نہ دے سکی جس کے لیے انہوں نے مجھے اسفند کی زندگی میں شامل کیا تھا، ان کے لیے میں بہت منحوس ہوں، وہ نمناک لہجے میں بولی۔ تم تو بہت اچھی لڑکی ہو، غزل تڑپ کر اس کے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ میں تمہاری احسان مند ہوں نرمین، تم نے بہت بڑا احسان کیا میری ذات پر۔ آنٹی اور نرگس آپا تو شادی سے پہلے ہی مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ اس وقت اسفند میری ڈھال بنے، اور اس کے بعد ہر پل تم نے میرا ساتھ دیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میرا وجود ہرگز نہ برداشت کرتا۔ غزل کی آنکھوں میں گزرے ہوئے وقت کا درد جھلک رہا تھا۔ میرے بچے پر تمہارا پورا حق ہے، غزل کے کہنے پر نرمین اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آج غزل کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ آپ کے بیٹے کو پتہ چل گیا کہ ڈیڈ آ گئے ہیں، اس نے شور مچا دیا۔ وہاج کے رونے کی آواز پر نرمین اسے بیڈ روم سے لاؤنج میں لے آئی، جہاں اسفند اور زری بیگم باتوں میں مشغول تھے۔ جاگ گیا میرا بیٹا؟ اسفند نے پوچھا۔ نرمین، لاؤ مجھے دو اسے، کتنی بار منع کیا ہے کہ تم گود میں مت لیا کرو، زری بیگم نے ناگواری سے کہہ کر ہاتھ بڑھا کر خود سے لے لیا۔ واٹ نان سینس ممی، اسفند نے ناگواری سے کہا۔
تم نہیں سمجھو گے یہ باتیں، اس کی خود کی اولاد تو ہے نہیں۔ اسٹاپ اٹ ممی، نرمین بیوی ہے میری اور وہاج میری اولاد۔ بھلے ہی اس کی سگی ماں غزل ہے، لیکن میری بیوی ہونے کی حیثیت سے نرمین کا وہاج پر پورا حق ہے۔ وہ مشتعل ہو کر بات کاٹ کر بولا۔ اس نے ایک نظر نرمین کے چہرے پر ڈالی جو شرمندہ کھڑی تھی۔ زری بیگم کوئی جواب دے بنا وہاں وہاج کو لے کر چلی گئی تھی۔ نرمین ادھر آؤ، اس کے پکارنے پر اس نے نظر اٹھا کر اسفند کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسفند حیران رہ گیا۔ اس لڑکی کو اس نے مشکل حالات میں بھی مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ جی بتائیں۔ لمحے بھر وہ خود کو قابو کرتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ برا لگا ہے تمہیں ممی کی بات کا؟ میں تو صرف وہاج کو پیار کر رہی تھی، اتنا کیوٹ ہے کہ بے اختیار پیار آ جاتا ہے۔ اسفند کی بات پر لمحہ بھر کے توقف کے بعد وہ بولی، تمہیں وہاج کو پیار کرنے یا گود میں لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم ماں ہو اس کی، بیوی ہو میری۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی اداسی دیکھ کر وہ بولا، یہ بات سچ تھی کہ میں تم سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غزل میری پہلی محبت تھی۔ میں تمہیں وہ محبت، عزت اور مقام نہ دے سکا جس کی تم حقدار تھی، لیکن تم نے یہ ثابت کر دیا کہ عورت اپنا گھر بسانا چاہے تو وہ ہر حالت میں خوش رہتی ہے۔ اپنی وفا شاری صبر سے مرد کے دل کو خود کا اسیر بنا لیتی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری شریک زندگی ہو۔ اسفند کے الفاظ نے اس کے دل میں پھیلی ہوئی ساری افسردگی کو دور کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد خوشی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ انشاءاللہ جلد خدا تمہارا بھی دامن خوشیوں سے بھر دے گا۔ نرمی نے مان اور اعتماد کے ساتھ اسفند کے کاندھے سے اپنا سر ٹکا دیا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور شادمانی کے سبھی رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا صبر رائگاں نہیں گیا تھا۔ فہد اور سمر کے جانے کے بعد وہ بھی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ سبھی لوگ آپس میں ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ اس نے ایک نظر اسفند کے چہرے پر ڈالی جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آج وہاج کی 30 سالگرہ تھی جو اسفند نے اس بار بھی بہت دھوم دھام سے منائی تھی۔ نرمین اتنی افسردہ کیوں لگ رہی ہو؟ نہیں تو آپی، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کوئی تو بات ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ غزل نے پیار سے پوچھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے بہت عزیز تھی۔ بس آپی، ایسی ہی ذہن میں خیال آ گیا، جانے دیں۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ کی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بسا بسایا گھر اجڑنے والا تھا، اور اب ماشاءاللہ وہاج 3 سال کا ہو گیا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اگر تمہاری جگہ کوئی اور اسفند کی زندگی میں داخل ہوتا تو میرا گھر جانے کب کا اجڑ چکا ہوتا۔ غزل کے لہجے میں گزرتے وقت کا درد پنہاں تھا۔ غزل، تم بھی میری بات غور سے سن لو، بعد میں گلہ مت کرنا۔ جی ممی بتائیں۔ وہ زری بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں اپنی وہاج کی بات تانیہ سے پکی کر رہی ہوں۔ سبھی لوگ خوشی اور راضی ہیں۔ میرا خیال ہے تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ زری بیگم کے الفاظ نے اس کی حواس پر بجلی گرا دی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ لیکن آنٹی، وہاج تو بھی کافی چھوٹا ہے۔ نرمین نے لب کشائی کی۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ غزل نے ایک نظر اسفند پر ڈالی جس کے چہرے پر اس فیصلے کی خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے اس کا کالج بھی آف تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ گھر میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسفند اور نرمین شادی میں شرکت کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ زری بیگم بھی اپنی لڑکی کے سسرال گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ بیپ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس کی مندی مندی آنکھوں سے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے اس پر بجلیاں گرا دی تھی۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ فہد؟ مجھے ایڈریس سینڈ کرو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ فون رکھ کر اس نے ایک نظر سوئے ہوئے وہاج پر ڈالی۔ وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی اور اس کا جانا بھی ضروری تھا۔ مامی آئیں تو بتا دینا میں ہاسپٹل گئی ہوں، سمر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہاج کا خیال رکھنا، میں جلد آنے کی کوشش کروں گی۔ اسے جاتے جاتے ملازمہ کو ہدایت دی۔ شکر ہے غزل تم آ گئی۔ فہد اس کی شکل دیکھتے ہوئے تشکر سے بولا۔ صبر کرو فہد، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غزل نے اسے تسلی دی۔ فہد، رائنا کہاں ہے؟ گھر پہ، ملازمہ کے ساتھ اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ فہد، رائنا کہاں ہے؟ گھر پہ ہے، وہ ملازمہ کے ساتھ، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ غزل، دعا کرو سمر کو بہت چوٹیں آئی ہیں، وہ نمناک آنکھوں کے ساتھ بولا۔ اسے تسلی دینے کے بعد غزل نے فون نکال کر ایک بار پھر زری بیگم کو کال کیا، لیکن انہوں نے کال ریسیو نہیں کی۔ سمر کی پریشانی کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن وہاج میں بھی الجھا ہوا تھا۔
آپ کی پیشنٹ کا خون کافی بہہ چکا ہے، انہیں کافی چوٹیں آئی ہیں، آپ بلڈ کا ارینج کریں۔ اس خبر نے فہد کے ساتھ ساتھ غزل کے بھی حواس گم کر دیے تھے۔ یا خدا ہمیں اس ازمائش سے نکال دے، غزل نے بے اختیار دعا کی تھی۔ دن کے قریب 11 بجے کا وقت تھا۔ غزل تھکے قدموں کے ساتھ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کل رات جس پریشانی اور تکلیف میں گزری وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ سمر موت و حیات کی کشمکش میں تھی۔ روتی ہوئی رائنا کو سنبھالتے ہوئے اس کا ذہن بار بار وحاج کی طرف جا رہا تھا۔ کل رات اس نے زری بیگم کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ زری بیگم نے اسے ہنسی خوشی وہاں رکنے کی پرمیشن دی تھی اور وحاج کی طرف سے بھی اسے اطمینان دلایا تھا۔ وہ صبح ممتا کے ہاتھ مجبور ہو کر گھر آئی۔ اس کا فون بھی بالکل بھی چارجنگ نہیں تھی۔ اندر مت داخل ہونا غزل، جہاں سے آئی ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ۔ اسفند کی سرد آواز پر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ لاؤنج میں سبھی لوگوں کو بیٹھا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اسفند کی واپسی آج شام تھی۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ وہ پریشانی سے بولی۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے تم جیسی بد کردار عورت کے ساتھ کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں رکھنا، جسے رشتوں کا پاس نہ ہو اور اپنی عزت و غیرت کا بھی احساس نہ ہو۔ اسفند کے الفاظ نے زہر میں بجھے تیر تھے جو اس کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ میری بات سنیں آپ پلیز، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسفند پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑگڑائی۔ نکل جاؤ یہاں سے، آئندہ اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لینا۔ اسفند غصے سے دھاڑا۔ ممی پلیز آپ بتائیں نہ، تو آپ تو سچ جانتی ہیں۔ وہ زری بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ مجھے تم اپنے جھوٹ اور فریب میں مت شامل کرو۔ زری بیگم نے اس کا ہاتھ نخوت سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ زری بیگم کی بات سن کر وہ بے بس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک پل میں سارا ماجرا اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اسفند، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، ایک بار سن تو لیں۔ وہ اسفند کے قدموں میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ دور ہو جاؤ، میری نظروں سے نفرت ہے مجھے تم جیسی عورتوں سے۔ وہ نفرت زدہ لہجے میں بولا۔ ایک پل کے لیے غزل کی نظر اسفند سے ملی اور اس کی آنکھوں میں بے اعتباری اور شک کے دوبیز سائے دیکھ کر وہ ایک پل میں بکھر گئی۔ اسفند، ایک بار بات تو سن لیں، خدارا وہ غصے میں کوئی ایسا فیصلہ مت کر بیٹھے گا جس کا ساری زندگی پھر آپ کو پشیمان رہنا پڑے، نرمین نے سمجھایا۔ خاموش رہو نرمین، وہ غصے سے دھاڑا۔ تم جیسی بد کردار لڑکی جسے اپنے رشتوں کی تقدس کا کوئی خیال نہیں، اس کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ غزل، تمہیں میں آزاد کرتا ہوں۔ اسفند، خدارا ایسا نہ کریں، ایک صفائی کا موقع تو دیں۔ نرمین نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ غزل، میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ سیسے کی مانند اسے اپنے کانوں میں الفاظ پڑھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایک پل میں سبھی کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ کسی جابر کی طرح یہ فیصلہ سنا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو، عورت ہوتے ہوئے بھی دوسری عورت کا گھر برباد کرتے ہوئے؟ کسی کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہیں؟ آپ چاہتی تو یہ سب روک سکتی تھیں۔ نرمی نے ایک نظر ساکت بیٹھی غزل پر ڈال کر چلائی۔ زیادہ زبان چلائی تو زبان کاٹ دوں گی، سخت لہجے میں کہتی ہوئی زری بیگم بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آپی پانی پئیں۔ نرمین اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگاتے ہوئے بولی۔ حرام ہے مجھے اس گھر کا دانا اور پانی، نفرت سے کہتے ہوئے اس نے گلاس ہٹا دیا۔ آپی میں آپ کے لیے کچھ نہ کر سکی، نرمین روتے ہوئے بولی۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، جو میری تقدیر میں تھا وہ ہوا۔ غزل زخمی ہنستے ہوئے بولی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے، اپنا بچہ تمہیں سونپ کر، اس یقین کے ساتھ کہ تم اس کی اچھی پرورش کرو گی، سگی اولاد کی طرح عزیز رکھو گی۔ لیکن میری تم سے گزارش ہے، کبھی بھی اس کو یہ مت بتانا کہ اس کی ماں ایک بد کردار عورت تھی۔ اگر اسے یہ پتہ چل گیا تو کبھی بھی وہ اس معاشرے میں سر اٹھا کر نہ جی سکے گا۔ غزل کے لہجے میں اولاد کے لیے تڑپ بے بسی محسوس کر کے نرمین کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے تھے۔ آپی آپ ملو گی نہیں وحاد سے؟ نرمین نے جاتی ہوئی غزل کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ نہیں، جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کی جدائی نہیں برداشت کر سکتی، اسی طرح اولاد بھی ماں سے جدائی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے آنسوں پر بڑا مشکل پن باندھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ وحاج کہاں ہے؟ اسے بیڈ روم میں داخل ہوتا دیکھ کر اسفند نے سوال کیا۔
بے فکر رہیں اسفند کمال صاحب، آپ کا بیٹا یہی ہے۔ ہم عورتیں آپ مردوں کی طرح خود غرض بالکل بھی نہیں ہوتی، وہ تندیہ انداز میں بولی۔ شٹ اپ نرمین، غصہ مت دلاؤ، جتنا سوال کیا ہے اس کا جواب دو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ سننا پڑے گا آپ کو اسفند کمال صاحب، آخر کہاں گئی آپ کی وہ محبت جس کا آپ دعویٰ کرتے تھے؟ آپ مرد کتنے خود غرض اور انا پرس ہوتے ہیں، کتنی آسانی سے آپ نے ایک پل میں رشتہ توڑ دیا۔ وہ عورت جس نے آپ کے ساتھ 7 سال گزار دیے، ہر دکھ کو ہنس کر برداشت کیا، صرف آپ کی خاطر، ہر ظلم کو چپ چاپ برداشت کرتی رہی، کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی، کیونکہ اسے آپ کی محبت پر یقین تھا، اندھا اعتماد تھا اسے آپ کی ذات پر۔ اور آپ نے کیا کیا؟ جب امتحان کا وقت آیا تو منہ موڑ لیا، اپنی ماں اور بہن کی بات پر اعتبار کر لیا، اور بیوی کی بات سننا بھی گوارا نہ کی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ نرمین روتے ہوئے چلائی تھی۔ آپ نے صرف غزل آپ ہی پر نہیں، اپنے بیٹے پر بھی ظلم کیا ہے۔ اس کے سر سے ماں کا آنچل کھینچ لیا۔ نرمین کے الفاظ اسفند کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے اسے اپنے فیصلے کی بدصورتی کا احساس ہوا، لیکن ماں اور بہن کی باتیں یاد آتے ہی اس کا دل غزل کی طرف سے نفرت سے بھر گیا تھا۔ اسفند ایک نظر نرمین پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ وقت آگے بڑھتا رہا اور ماہوں سال گزرتے رہے۔ وہ آج 10 برس کا ہو گیا اور نرمین کو ہی اپنی ماں سمجھتا تھا، اور نرمین نے بھی اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ آج جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اور زیادہ وجیح ہو رہا تھا، نرمین کو وہاج میں غزل کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ وہاج نے خوبصورتی ماں اور باپ دونوں سے لی تھی، اور وہ بہت ذہین بچہ تھا۔ نرمین کو جب بھی غزل کی یاد آتی تو اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر جاتی۔ غزل کہاں گئی اس بات کا کچھ پتہ نہ چلا۔ نرمین کی گود ہنوز خالی تھی، وہ اپنی قسمت پر صبر کر چکی تھی، اس کی پوری توجہ وہاج پر رہتی۔ اسفند نے جو غصے اور جذبات میں آ کر فیصلہ کیا تھا، اس پر من ہی من میں پچھتاتا تھا۔ اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے جذبات میں آ کر بہت غلط فیصلہ کیا تھا۔ اسفند کے اندر سنجیدگی اور بردباری بڑھتی رہی۔ نرمین جب بھی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا کہ اس کی آنکھوں میں غزل کا عکس اب بھی موجود ہے۔ ماما، آپ کو دادی بلا رہی ہیں۔ آ رہی ہوں، نرمین نے جواب دے کر غزل کی تصویر کو واپس رکھ دیا اور الماری لاک کر دی۔ زری بیگم کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا، جو آخری سٹیج پر تھا۔ ان کی ساری تیز تراری رخصت ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ بے بس مجبور پڑی رہتی۔ نرگس بھی اپنے گھر میں کافی کاموں میں مصروف ہو گئی تھی اور پہلے سے آنا جانا کم ہو گیا تھا۔ آپ نے بلایا ممی؟ نرمین نے کمرے میں پہنچ کر کہا۔ زری بیگم نے سر کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ نرمین اسفند کے پاس صوفے پر ٹک گئی۔ اسفند بیٹا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، انہوں نے نحیف آواز میں کہا۔ جی ماما، بتائیں، کیا بات ہے؟ اسفند فون بند کر کے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہہ رہی ہیں ممی آپ؟ اسفند نے حیرت سے کنگ لہجے میں کہا۔ معاف کر دو بیٹا مجھے، تاکہ میں چین سے مر سکوں، زری بیگم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بامشکل جوڑتے ہوئے کہا۔ ممی، کیا غلطی تھی آخر میری جو آپ نے اتنی بڑی سزا دی؟ بیٹا، تم میرے اکلوتے لڑکے تھے، میں نے اور نرگس نے تمہارے حوالے سے بہت خواب دیکھے تھے۔ تم نے جب غزل سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو ہمیں پہلا جھٹکا لگا، اور ہماری مخالفت کے باوجود تم نے اس سے شادی کر لی اور ہمارے مقابل کھڑا کر دیا۔ یہیں سے ہماری نفرت شروع ہو گئی۔ ہم تمہاری شادی اپنے جیسے امیر لوگوں میں کرنا چاہتے تھے، لیکن تم نے ایک مڈل کلاس لڑکی کو ہماری بہو بنایا، اور پھر جب وہ کئی سالوں تک ماں نہ بن سکی تو ہمیں تمہاری دوسری شادی کروا دی۔ لیکن تم نے مجبوری میں شادی تو کر لی، لیکن اپنے دل سے غزل کی محبت کو نکال نہ سکے۔ ہم نے بہت ظلم کیے اس پر، لیکن وہ سبھی برداشت کرتی رہی، کیونکہ اس کے پاس تمہاری محبت کا بہت مضبوط ہتھیار تھا، اور ہمیں ہمیشہ شکست فاش ہوتی رہی۔ میں نے اس کو تمہاری زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کیا، اور پھر ایک بار اس نے مجھے شکست دے دی۔ مجھے جب یہ خبر ملی کہ وہ امید سے ہے تو ہم زخمی ناگن بن گئے۔ ہم نے تو اسے جان سے مارنے کا بھی پروگرام بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ نرمین نے ہر پل اس کا خیال رکھا اور اس کے پیچھے سائے کی طرح لگی رہی، اور پھر ایک صبح اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ مجھ سے پھر اپنی شکست برداشت نہ ہوئی۔ میں نے اس کو تمہاری زندگی سے تمہارے ہاتھوں ذلیل کرنے کا پلان بہت پہلے بنایا تھا۔ میں مناسب موقع کی تلاش میں تھی،
اور پھر وہ شام آ گئی جس کا مجھے انتظار تھا۔ بس کر دیں ممی، بس کر دیں، میں اور برداشت نہیں کر سکتا، ضبط کرتے آخر اسفند چیخ پڑا۔ بیٹا میں انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، میری آنکھوں پر نفرت کی پٹی بندھی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ ممی، ماں کا تو رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، ماں تو بہت عظیم ہوتی ہے، اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ سسکتے ہوئے بولا۔ اسفند، حوصلہ کریں، نرمین اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ کیسے حوصلہ کروں نرمین، آخر کیسے؟ میری سگی ماں اور بہن نے میرے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا۔ بیٹا میں خطاوار ہوں تمہاری، میرے ساتھ نرگس بھی برابر کی شریک تھی، لیکن غزل کو بد کردار ثابت کرنے اور اسے طلاق دلوانے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، زری بیگم گلوگیر لہجے میں بولی۔ ممی، آپ نے جو کچھ بھی کیا میں معاف کرتا ہوں، آپ کو خدا کی رضا کے لیے اور آپ کی سکون کی خاطر۔ ایک پل کو رک کر زری بیگم کا ہاتھ پکڑ کر تھکے تھکے لہجے میں بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈیڈ، آئیڈیل تھے آپ میرے، مجھے فخر تھا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ جیسا انسان میرا باپ ہے، اسے سکتے ہوئے بولا۔ فہاز بیٹا، سنبھالو خود کو، اسے بری طرح بکھراوا محسوس کر کے وہ بولے۔ نہیں ہوں میں آپ کی اولاد، کوئی رشتہ نہیں میرا آپ سے، اور میں بھی آپ سے سبھی رشتے توڑتا ہوں، اور میں آج سے آپ سے سبھی رشتے توڑتا ہوں۔ فہاز، معاف کر دو مجھے، اکلوتی اولاد ہو میری، کیسے رہوں گا میں تمہارے بنا؟ آپ بھی صرف ایک سہارا تھے، میری ماں کے کوئی رشتہ نہیں تھا، میری ماں اس دنیا میں اکیلی تھی، آپ نے اسے چھوڑتے وقت یہ سوچا نہیں کہ وہ اکیلی عورت کہاں جائے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تنہا تھی وہ اس دنیا میں، آپ محافظ تھے میری ماں کے۔ ڈیڈ، کہاں گئی ہوگی میری ماں، کبھی سوچا آپ نے؟ وہ کرب سے سلایا۔ ٹھیک کہا تھا تمہاری ماں نے، مرد بہت خود غرض ہوتا ہے، وہ ایک پل میں عورت کی محبت، اثار و قربانی، وفا شاعری سب بھول جاتا ہے۔ مرد خود چاہے جو کچھ کر لے، لیکن عورت کا نام کبھی غیر مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھی اندھا ہو گیا تھا، میری آنکھوں پر شک کی پٹی بن گئی تھی، میں بھی ایک پل میں سبھی کچھ بھولا بیٹھا تھا۔ آپ سے اچھی تو یہ عورت تھی جسے آپ میری ماں کی سوکن بنا کر لائے تھے، کبھی بھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، سگی اولاد کی طرح میری پرورش کی، کبھی بھی مجھے احساس نہ ہونے دیا کہ میں سوتیلی اولاد ہوں۔ فہاز روتے ہوئے نرمین کے گھٹنے پر سر رکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا، معاف کر دو مجھے، ایک پل میں سکون میں نہیں رہا، پل پل میں تڑپتا ہوں، اپنی ماں کے مجرم کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، شدید نفرت، وہ نفرت زدہ لہجے میں بولا۔ پورے دن کے بعد تھکا ہوا وہ گھر واپس آیا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ بہت پریشان اور کھویا کھویا تھا، ایک پل بھی اسے سکون نہیں تھا۔ یہ ہفتہ اس نے کس اذیت میں گزارا بیان نہیں کر سکتا تھا، پل پل وہ مر رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے اسے باتوں کی آواز سنائی دی تو وہ اپنا نام سن کر رک گیا۔ وہاج کی مرضی میرے لیے زیادہ اہم ہے آپا، آپ مجھے فورس مت کریں، اسفند نے کہا۔ تم کیسے مکر سکتے ہو اسفند، بچپن سے دونوں کا رشتہ طے ہے، نرگس نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ اس رشتے میں میری مرضی پہلے شامل تھی لیکن اب نہیں، دیکھتی ہوں میں بھی کہ تم کیسے نہیں شادی کرتے۔ اسفند کے جواب پر نرگس آگ بگولا ہو کر بولی۔ بس بہت ہو گیا، آپ میرے ڈیڈ سے زبردستی نہیں کر سکتی، میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گا۔ وہاج، میرے بچے، اسفند فتح جذبات سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ بس اسفند کمال صاحب، میں نے آپ کو معاف ہرگز نہیں کیا۔ وہاج اپنے کندھوں سے اسفند کا بازو ہٹا کر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا۔ اپنی بات مکمل کر کے ایک پل کے لیے رکا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ وہاج میری بات سنو۔ نرمین اس کے پیچھے کمرے میں آئی جو بیڈ پر بیٹھا بہت بکھرا بکھرا لگ رہا تھا۔ کہاں تھے تم سارا دن وہاج؟ نرمین نے بے قراری سے پوچھا۔ یہیں تھا ماما، وہ نرمین کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ ہم بہت پریشان تھے بیٹا، اپنے ڈیڈ کو معاف کر دو بیٹا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، میری ماں پر اتنے ظلم کرتے وقت رحم نہ آیا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ بیٹا، جو کچھ ہوا وہ محض جذبات میں ہوا، میں گواہ ہوں اس بات کی کہ اس فیصلے سے اسفند خوش نہیں تھے، وہ شرمندہ تھے۔ تمہاری دادی کے اعتراف جرم کے بعد وہ ایک پل سکون کا نہ گزار سکے، پل پل اذیت برداشت کی ہے انہوں نے، ان کی آنکھوں کی سرخی اس بات کی گواہ ہے۔ نرمین اشک بار آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ ڈیڈ کے غلط فیصلے نے ایک پل میں سب کچھ تباہ کر دیا۔ میں ایک ہفتے سے پاگلوں کی طرح اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا آئینہ سے بھی نہیں ملا، اس خوف کی وجہ سے کہ اسے میری بربادی کی داستان نہ پتہ چل جائے۔
ہزاروں خواب دیکھے تھے میں نے اس کے حوالے سے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کا درد محسوس کر کے نرمین شدت غم سے تڑپ اٹھی تھی۔ آنٹی آپ؟ کال بیل کی آواز پر اس نے دروازہ کھولا اور سامنے نرمین کو کھڑا دیکھ کر بولی، اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی بولی، اندر آئیں پلیز۔ وہ شرمندہ ہو کر بولی، آپ بیٹھیں، میں مبی کو بلاتی ہوں۔ سادگی سے سجے ہوئے کمرے میں بٹھا کر بولی اور چلی گئی۔ ماما آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ رائنا بہت پیاری ہے نا؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بولی۔ سامنے سے آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شناسائی سی چمکی تھی اور بھر کر بے تابی سے گلے لگ گئی۔ آپ ہی؟ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بولی۔ آخر ڈھونڈ نکالا تم نے؟ غزل صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ رائنا کے ہر انداز میں آپ کی جھلک ہے آپی، نرمین نے اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ لگتا تھا وقت اس پر سے چھو کر نہ گزرا ہو۔ وہی شہابی رنگت، سیاہ بھورا چہرہ، سیاہ بھورے جیسی آنکھیں، نازک سراپا بالوں میں چاندی چمک رہی تھی۔ وہاج بغور ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا بچہ، میرا وہاج ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، نظر نہ لگے، غزل نے روتے ہوئے بولی تھی۔ ماما آپ مجھے پہچان کی؟ وہ خوشی اور حیرانی سے ملے جلے جذبات میں بولا۔ ماں اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولتی میری جان، میں تمہیں اسی دن پہچان گئی تھی جب رائنا کے فون میں تمہاری تصویر دیکھی تھی۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ بولی۔ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی ماما؟ اس نے شکوہ کیا۔ وقت کا تقاضا تھا بیٹا، میں نے تمہیں نرمین کو سونپ کر آئی تھی، تمہارے باپ کا گھر تھا وہ، میں تمہیں اونچے مقام پر دیکھنا چاہتی تھی، تمہارے روشن مستقبل کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پیٹنا پڑا، غزل سسکتے ہوئے بولی۔ چپ ہو جائے ماما، روئے نہیں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں میرے بچے، غزل نے روتے ہوئے ہنس دی تھی۔ چاروں طرف رات کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ اسفند نے ایک تھکی ہوئی سانس لی اور دوسری سگریٹ سلگائی۔ فہاج کی ناراضگی سے وہ بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ ان کا ایک ایک پل اذیت میں گزر رہا تھا۔ اپنے بیٹی کی ناراضگی ان کے لیے جان لیوا تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کافی دور تھی۔ اپنے فیصلے کی بدصورتی کا انہیں اب احساس ہوتا تھا۔ جب سے ان پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ غزل ایک پاک پاس لڑکی ہے، اسفند کا دل خون کے آنسو ہوتا تھا۔ اتنی سرد رات میں بھی وہ سب بے نیاز لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سگریٹ سلگ کر ختم ہو چکا تھا لیکن انہیں کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ آخر کب تک آپ یہاں بیٹھے رہیں گے؟ نرمین نے لان میں آ کر پوچھا۔ بیٹھا رہنے دو نرمین، وہ تھکے لہجے میں بولے۔ اتنی سردی ہے اسفند، بیمار ہو جائیں گے۔ میرے اندر اتنی تپش ہے کہ یہ سردی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ سرد لہجے میں گویا ہوئے۔ وہ آج گھر واپس نہیں آئے گا، وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ اسفند کی بات پر نرمین نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا غزل زندہ ہے؟ کہاں ہے وہ؟ اسفند نے رک کر پوچھا۔ غزل آپی اسی شہر میں ہے اور وہاج انہی کے پاس ہے، فکر مت کریں، آ جائے گا گھر واپس۔ ابھی زخم تازہ ہے، اتنی جلدی نہیں بھول سکتا، رفتہ رفتہ اسے احساس ہوگا تو وہ آپ کو معاف کر دے گا، نرمین نے تسلی دی۔ نرمین اسے کہو مجھے معاف کر دے، مجھے اتنی سزا مت دے، اسفند پست لہجے میں بولے تھے۔ حوصلہ رکھیں اسفند، نرمین نے اپنی آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ نرمین، اسفند آئے ہیں۔ غزل نے پر امید نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا مجرم سامنے ہے غزل، تم چاہو جتنی چاہے سزا دے سکتی ہو۔ وہاج بیٹا، تم بھی مجھے معاف کر دو، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، اسفند نے پر مردہ لہجے میں غزل کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میری تقدیر میں جو لکھا تھا وہ پورا ہو کے بھی رہا، کوئی میں کسی کو بھی قصوروار نہیں سمجھتی، غزل نے اپنی پھولتی سانسوں پر بڑا مشکل قابو پاتے ہوئے بولا۔ وہاج بیٹا، معاف کر دو اپنے باپ کو، جو کچھ ہوا اس میں سب سے زیادہ قصوروار میں تھی، مجھے کسی بھی حالت میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے تھا، میری ایک بھول تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو کسی بھی حادثے کی اطلاع نہیں دی تھی، میں ایک رات پوری گھر سے باہر گزار کر آئی، سزا کی حقدار تھی، میری تم سے درخواست ہے، وہ اشارے سے وہاج کو اپنے قریب بلاتے ہوئے بولی۔ ڈیڈ، ایک نظر ماں کو دیکھ کر وہ اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ نرمین، تم نے پہلے بھی میری زندگی پر احسان کیا تھا، ایک اور احسان کر دو، میری رائنا کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لو، وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ بولی تھی۔ وہاج آپ کا بیٹا ہے آپی،
نرمین اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بہت پہلے میں نے اسے تمہیں سونپ دیا تھا نرمین۔ اسفند، میری تم سے گزارش ہے کہ میرے وحاج کا دل ٹوٹنے سے بچا لو۔ تم اس کی زندگی میں تانیہ کی جگہ رائنا کو قبول کر لو۔ غزل اسفند کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ مجھے شرمندہ مت کرو غزل، وحاج مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وحاج پر مجھ سے زیادہ تمہارا حق ہے۔ اسفند نے لہجے کے ساتھ بولا تھا، تمہارے گھر سے نکل کر میں سیدھی ہسپتال چلی گئی تھی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ دنیا میں ایک رشتہ تھا، وہ میں ہار بیٹھی تھی۔ موت و حیات کی جنگ میں مات زندگی کو ہوئی، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سمر اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، اور ننھی رائنا میری گود میں آ گئی۔ اور جب فاحد کو پتہ چلا کہ مجھے طلاق ہوئی ہے تو وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگا، اور 3 سال بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنا سب کچھ مجھے سونپ کر، یہاں تک کہ اس نے اپنی اولاد بھی میرے حوالے کر دی۔ اسے لگا تھا کہ رائنا کو پا کر میرا غم کچھ کم ہو جائے گا۔ میں نے رائنا کی پرورش کی، اسے تعلیم دلوائی، ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتی رہی۔ مجھے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ وقت مجھے پھر اس مقام پر لے آئے گا۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، غزل تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہوگا، بس ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، تاکہ میرے اندر کی گھٹن کم ہو سکے، میرے بے چینی اور بے قراری کو قرار آ جائے، میں ایک سکون کی سانس لے سکوں۔ اسفند کے لہجے میں درد چیخ رہا تھا۔ میں معاف کرتی ہوں تمہیں، وہ اسفند کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر بولی۔ نرمین، میرے اوپر ایک اور احسان کرنا، وحاج میری رائنا کا خیال رکھنا، اور رائنا اسے وہ عزت اور مان دینا جس کا ایک شوہر حقدار ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم لوگوں کی زندگی میں وہ وقت نہ آئے جس سے میں گزری ہوں۔ صرف ایک بھول تھی میری، چھوٹی سی، صرف ایک، اور اس بھول نے میری ساری ریاضت خاک میں ملا دی، اور آگے آنے والی زندگی میری تباہ ہو گئی۔ میں نے اس بھول کی بہت بڑی سزا کاٹی ہے۔ غزل اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بامشکل رائنا کا ہاتھ وحاج کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی۔ اسفند نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ غزل سے محبت کا دعویٰ کرتا آیا تھا، لیکن جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو وہ جابر کی طرح فیصلہ سنا کر چلا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی تھی۔ اسفند نے ایک نظر لان کی سجاوٹ پر ڈالی۔ آج وحاج اور رائنا کا نکاح تھا۔ غزل کو اس دنیا سے گئے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے۔ رائنا ڈاکٹر بن چکی تھی، جبکہ وحاج ایک کامیاب سرجن تھا۔ غزل کی تصویر اسفند کی آنکھوں میں لہرائی تو ایک پل میں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ نرمین اس کی سوچوں میں گم دیکھ کر چلی آئی تھی۔ اگر آج غزل زندہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن تقدیر کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وہی ہوتا ہے جو ہمارے مقدر میں ہوتا ہے، نرمین نے غم زدہ لہجے میں کہا۔ وہ غزل کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ ہمارے بچوں کی آج خوشی ہے، ہمیں پرانی باتیں یاد کر کے افسردہ نہیں ہونا چاہیے۔ نرمین خود پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے بولی تھی، میں خوش قسمت ہوں، میری دونوں شریک سفر بہت مخلص ملی۔ ایک کی میں قدر نہ کر سکا اور کھو دیا، لیکن میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ مجھے فخر ہے کہ مجھ جیسی مخلص اور تم جیسی مخلص اور بے لوث عورت میری شریک حیات ہے۔ اسفند اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نرمین نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنی نظریں جھکا لیں، وقت کے ساتھ ہی صحیح، لیکن اسفند نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ اس کی وفا سچی تھی۔ ختم شد۔